مطالعہ کی اہمیت اور افادیت میں کیا آتا ہے، مطلب مطالعہ سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ چند باتیں میں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر ایک، مطالعہ کرنا علم میں اضافے کا باعث ہے۔ مطالعہ کرنا علم میں اضافے کا باعث ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جو جتنا مطالعہ کرتا ہے اس کے علم میں اتنی وسعت، اتنی گہرائی آتی ہے، اور جس فن کو وہ پڑھتا ہے اس فن میں اسے مہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک علم میں اضافے کا باعث ہے۔ نمبر دو کہ قوت حافظہ مضبوط کرتا ہے، قوت حافظہ مضبوط کرتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے امتحانات کی آپ نے تیاریاں کی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جو کتابیں جن کا آپ نے امتحان دیا ہے، تو وہ طلبہ جو پہلے ہی دن سے اس کا مراجعہ کرتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے امتحان دینا کتنا آسان ہے، اور کیسے ان کو وہ چیز ان کے حافظے میں آ جاتی ہے۔ اور وہ طلبہ جو کبھی نہیں اٹھاتے ہیں، صرف امتحان کے ایام میں، کچھ طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کل اگر امتحان ہے تو مطلب اس سے ایک دن پہلے انہوں نے کتابیں کھولی اور امتحان دے دیا۔ لیکن دونوں طلبہ میں بڑا فرق ہے، فرق۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جتنا مطالعہ کریں گے اتنا آپ کے حافظے میں اضافہ ہوگا، قوت حافظہ مضبوط ہوتا ہے اس سے۔ اسی لیے سلف میں بہت ایسے ہمارے جن کے متعلق ہم سنتے ہیں، جیسے ان کو کوئی بھی کہا جائے کہ شیخ فلاں مسئلہ کیا ہے، تو وہ یوں کتاب اٹھاتے ہیں، فلاں کتاب اٹھائی اور پتہ چلا یوں اس کے صفحات کھولے۔ کئی بار لوگ کرتے ہیں، ہم نے شیخ کو مسئلہ پوچھا، بڑی حیرت ہوئی، یوں کتاب انہوں نے کھولی اور وہی مسئلہ اٹھا کر کے دکھا دیا۔ کیونکہ پڑھتے پڑھتے، کتابوں کا مطالعہ کرتے کرتے ان کو یہ بات ان کے اس میں آ گئی ہے، کاغذ پلٹتے پلٹتے اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ مسئلہ کون سی جگہ پر، یوں پلٹتے اور وہی نکل آتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے۔ تیسری بات کہ مطالعہ کرنے سے حق اور باطل میں تفریق کرنا، حق اور باطل میں تفریق کرنا، یہ علم ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم کیسے حق اور باطل میں تفریق کر سکیں گے۔ مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں مختلف نظریات پڑھنے ملتے ہیں، مختلف تحقیقات پڑھنے ملتی ہے، پھر ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لیکن اس میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے، آدمی کو کھلے ذہن سے تحقیق کرنا۔ پہلے ہم اور آپ کوئی مسئلے میں کسی سے الجھ جائیں بغیر مطالعے کے، اور پھر ہم اس کے بعد جا کے ادھر ادھر سے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور جا کر کے کہہ رہی یہ مسئلہ ایسا ہے۔ نہیں، مطالعہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بالکل کھلے ذہن کا ہونا چاہیے۔ آپ پہلے پڑھیے اور اس کے بعد آپ کوئی فیصلہ کریے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ادھر ادھر سے سنا اور ہم نے لوگوں میں بیان کر دیا اور پتا چلا کہ اب جو دوسرے اہل علم ہیں ان کے نزدیک یہ مسئلہ درست نہیں ہے، آپ کی معلومات درست نہیں ہے، اور پھر آپ جو ہے اس میں الجھنے کے لیے فیہ قولان اور ایسے کر کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ نہیں چلے گا۔ یہ نمبر 4 یہ ہے کہ مطالعہ کرنے سے مؤلفین کے اسلوب سے واقفیت ہوتی ہے، اسلوب سے کہ کون سا مؤلف کس طرح سے لکھتا ہے، کس طرح سے لکھتا ہے، ان کا اسلوب ہمیں جاننے ملتا ہے۔ اور یہ کسی بھی فن میں آپ جائیں، یہ لکھنے والے چاہے اردو ادب کے حوالے سے ہو، عربی ادب کے حوالے سے ہو، یہاں تک کہ تحقیق کا معاملہ ہو، تو آپ کے سامنے ایک اسلوب آئے گا کہ فلاں کا اسلوب یہ ہے۔ جیسے مغاربہ جو ہوتے ہیں، اہل مغرب، تو اہل مغرب اور دوسرے علماء میں بڑا فرق ہے۔ جیسے عام طور پر علماء کسی مسئلے میں سب بحث کرنے کے بعد جب اپنی بات کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا۔ لیکن یہ جو مغاربہ ہیں، مغاربہ کیا کرتے ہیں، اپنی کنیت ذکر کرتے ہیں۔ جیسے کوئی عالم دین ہے، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، تو وہ قلت نہیں کہتا، وہ کہتے قال ابو عبداللہ۔ تو ایک اسلوب پتا چلتا ہے آپ کو، اسلوب آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ظاہر سی بات ہے، 5واں یہ ہے کہ جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو طریقے استدلال سے واقفیت، استدلال کہ آپ کس آیت کریمہ سے
کس حدیث سے, کس نص سے, کس عبارت سے آپ کیسے استدلال کریں گے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک آیت کریمہ یا کوئی ایک حدیث ہم نے بہت پڑھی ہوتی ہے, بار بار ہم پڑھے ہوتے ہیں, لیکن جب اس حدیث پر یا اس آیت کریمہ پر کوئی ایسا عالم دین کہ جس نے اپنی زندگی مطالعے میں صرف کی ہو, بہت پڑھا ہو, جب وہ کوئی نقطہ بیان کرتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم زمانے سے پڑھ رہے تھے, ہمیں یہ کیوں نہیں پتا, یہ چیز ہمارے سامنے کیوں نہیں آئی. تو طریقہ استدلال یہ ہمیں سیکھنے ملتا ہے کہ کس عبارت سے, کس آیت سے اور کس حدیث سے, کس اصول سے ہم کیسے استدلال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے نمبر 6 یہ ہے کہ زبان سے واقفیت, زبان سے واقفیت, کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کسی بھی زبان میں, جب ہم کسی بھی زبان میں لکھی گئی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس زبان سے واقفیت ہو جائے گی, زبان سے واقفیت ہوگی. آپ ظاہر سی بات ہے اردو پڑھیں گے تو آپ کو اردو زبان میں جیسے جیسے مؤلف کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پھر اس سے سیکھنے ملے گا کہ کون سا لفظ کیسے استعمال کیا جاتا ہے, کیسے اس کی تعبیرات ہے, کیسے جملے بنائے جاتے ہیں, کیسے لکھے جاتے ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے کثرت مطالعہ سے آتا ہے. تو زبان سے واقفیت, کسی بھی زبان کو آپ پڑھتے ہیں تو اس زبان میں آپ کو مہارت حاصل ہوگی. بہرحال یہ اہمیت کے تعلق سے چند باتیں ہیں.